بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20واں روزہ ہے۔ آج شام اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کچھ بھائی اعتکاف میں بیٹھیں گے، تو اعتکاف کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اعتکاف جو ہے وہ سب سے الگ تھلگ ہو کر انسان اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات تو پیدا فرمائی ہے، اس ساری کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، اس کے نفع کے لیے بنائی ہے، لیکن رب چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ ساری دنیا کو چھوڑ کے بس صرف میرا بن کے رہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ایک ایسا تحفہ بھی چھوڑ دیا کہ ہم زندگی میں کم از کم 5-10 دن جو ہے مسجد میں بیٹھ کے اپنے رب کو، ساری دنیا کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے بن کر رہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کتنی خوشی حاصل ہوگی کہ میرا بندہ ساری دنیا کو چھوڑ کے بس میرے گھر میں آ کے میرے لیے بیٹھ گیا ہے۔ سبحان۔ بس ہونی اللہ کی رضا چاہیے، کوئی بھی نیک کام کیا جائے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اعتکاف بیٹھا ہوں تو شاید میرے رشتہ دار گھر والے کہیں گے کہ اعتکاف بیٹھ گیا، نیت میں تھوڑا سا بھی وہ ہوگا نا، عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہو، تو بندہ دنیا کو چھوڑ کے آ کے مسجد میں بیٹھے بھی 10 دن گزارے تو نیت خراب ہونے کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جائے، فائدہ۔ چند احادیث مبارکہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے۔ حضرت عثمان بن عطا اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان مثل المعتکف مثل المجرم، معتکف کی مثال، اعتکاف کرنے والے کی مثال ایک مجرم کی سی ہے، القا نفسہ بین یدی الرحمن، جو اپنے آپ کو اپنے رب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے کہ مولا میں مجرم بن کے آ گیا ہوں، اللہ میں مجرم ہوں، میں آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں۔ فقال واللہ لا ابرح حتی ترحمنی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اس وقت تک میں تیرے دربار سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھ پر رحم نہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ معتکف یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہوتا ہے کہ مولا میں نے جو کچھ گناہ کیے تھے، انسان تھا، مجھ سے غلطیاں ہوگی، اب میں تیرے دربار میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب تو مجھے معاف فرما دے بس ہیں۔ سبحان اللہ۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معتکف کے بارے میں فرمایا، هو یعتکف الذنوب، وہ گناہوں سے رک جاتا ہے۔ ظاہر ہے 10 دن آ کر انسان مسجد میں بیٹھتا ہے تو اس دنیا سے تو رشتہ بالکل کٹ گیا، وہ جو معاملات ہوتے تھے گناہوں کے تو وہ تو مسجد سے باہر تھے، سارا کچھ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا جو بھی تھے وہ گناہ اس وجہ سے ہوتے تھے۔ اب تو اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا ہے، اب یہاں کوئی گناہ کا ذریعہ تو ہے نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے گناہوں کا سلسلہ رک جاتا ہے، وہ گناہوں والے اس کے رجسٹر بند ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اور اس کے لیے نیکیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی نیکیوں کا دریا چلنے لگتا ہے اور گناہوں کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ کامل الحسنات کلہا، نیکیاں بھی ایسی فرمایا جیسے کوئی شخص ہر قسم کی نیکی کرتا ہو، اس کے لیے ہر قسم کی نیکی جاری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ 10 دن اس کے لیے وہ ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو ایک مسلمان کو کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب دیکھیں جو بندہ 10 دن کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں قید کر دیتا ہے، بند کر دیتا اپنے آپ کو، دنیا کے معاملات چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان کی حالت میں اعتکاف کیا اور اجر کی نیت سے اعتکاف کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر و ثواب عطا فرمائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہماری زندگی میں گناہ کوئی 1 2 4 تو ہوتے نہیں کہ بندہ ان کی کوئی لسٹ بنا کے رکھے، بے شمار ہوتے ہیں جی، بے شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر اعتکاف میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے، اس سے اچھا اور کیا کام ہو سکتا ہے جی۔
عن علی بن حسین عن ابی ہیں، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان، جس شخص نے رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا، کان کحجتین و عمرتین، اس کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، 10 دن اعتکاف بیٹھا، 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب پا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، ایک دن کے اعتکاف کا ثواب سماعت فرمائیے، من مشى فی حاجت اخیہ وبلغ فیہا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلا، اس کی کوئی پریشانی تھی، کوئی تکلیف تھی، اس کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ گیا، کان خیرا من اعتکاف 20 سنۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا یہ عمل اس کے لیے 20 سال اعتکاف بیٹھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی کوئی تکلیف پریشانی دور کرے، اس کے ساتھ جائے، اس کی مدد کرے، اس کا کام حل کر دے۔ حدیث میں یہ نہیں آیا کون سا، کسی بھی قسم کا کام ہو، بس شرط اتنی ہے شرن وہ منع نہ ہو، اچھا کام ہو، جائز کام ہو، وہ جا کے اس کے ساتھ کر دے، چاہے اس کے گھر کے بھی جا کے کوئی کام کر دے ہیں، سامان اٹھا کے اوپر نیچے کر رہے، ادھر ادھر کر رہے، شفٹنگ کر رہے، اس کی مدد کر دی۔ سبحان اللہ، اس کی جا کر مدد کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس کے لیے 20 سال اعتکاف بیٹھنے سے افضل ہے۔ دیکھیں جی کتنا ثواب اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کا، ان کی ضروریات پوری کرنے کا۔ اللہ اکبر، ایک ضرورت پوری کرنے سے اتنا ثواب ہے تو بندہ اکثر و بیشتر زندگی میں اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آتا رہے، کتنا اجر و ثواب لے کر جائے گا دنیا سے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا، اور جو شخص ایک دن اعتکاف بیٹھے، ابتغاء وجہ اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن بھی اعتکاف بیٹھے، جعل اللہ بینہ و بین النار 3 حنادق، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ کر دے گا۔ سبحان اللہ، اسی جہنم سے دور کر دے گا، 3 خندق کے برابر۔ مما بین الخافقین، وہ 3 خندق کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ فرمایا ایک خندق کا فاصلہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ایک خندق کے درمیان، گویا 1 کروڑ کلومیٹر، ایک میں مثال دے رہا ہوں، ہے تو زیادہ فائدہ، 1 کروڑ کلومیٹر کا اگر فاصلہ ہے زمین و آسمان کے درمیان میں، تو 3 کروڑ میٹر اللہ تعالیٰ، کلومیٹر اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے رہائی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ایک دن کا اعتکاف ہو اللہ کی رضا کے لیے، رب اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بندہ تو 10 دن بیٹھتا ہے رمضان المبارک میں۔ سبحان اللہ۔ آخری حدیث مبارکہ آج کی سماعت فرما لیجیے۔ عن سعید ابن عبد العزیز، حضرت سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال بلغت عن الحسن، فرماتے ہیں حضرت امام حسن رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، قال، انہوں نے فرمایا، للمعتکف کل یوم حجۃ، فرمایا معتکف کے لیے ہر دن حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جو اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے ہر دن ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ 2 حج اور 2 عمروں کا بھی ذکر آیا، دراصل یہ بندے کے اپنی نیت پر منحصر ہوتا ہے، جتنی نیت خالص ہوتی ہے، جتنے اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہمیں بھی یہ شرف، یہ سعادت عطا فرمائے، ہم اس کے گھر میں 10 دن کا اعتکاف کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔